الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نیت المؤمن خیر من عملہ، یعنی مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اس گفتگو کو سننے سے پہلے اور میری اس ویڈیو کو پوری دیکھنے سے پہلے اچھی نیت کر لیں۔ آپ نیت کر لیجئے کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے کے لیے، علم دین حاصل کرنے کے لیے میری اس ویڈیو کو پوری دیکھیں گے، کہیں بھی اسکیپ نہیں کریں گے، پوری ویڈیو کو لازمی طور پر دیکھنے کی سعادت حاصل کریں گے۔ جو کچھ معلومات ہوگی اس پر عمل کریں گے اور ان معلومات کو اپنے گھر والوں، دوست احباب کو بھی ضرور بتائیں گے۔ میں اپنے لیے نیت کرتا ہوں کہ اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے، ثواب کمانے کے لیے بیان کروں گا، یعنی اپنی ان گفتگو کو آپ اسلامی بھائیوں تک پہنچانے کی کوشش کروں گا، نیکی کی دعوت دوں گا، برائی سے منع کروں گا۔ حدیث پاک میں ہے بلغوا انی ولو آیا، یعنی پہنچا دو میری طرف سے اگرچہ ایک ہی آیت ہو، میں دیے ہوئے اس احکام کی پیروی کروں گا انشاءاللہ عز وجل۔ میٹھے میٹھے اور پیارے پیارے اسلامی بھائیوں، الحمدللہ ان قریب وہ وقت بھی آئے گا جس کو پانے کے لیے ہم بہت وقتوں سے جو ہے انتظار میں ہیں۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان ہیں۔ مسلمان کا کام بھی یوں ہی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی فرما برداری والا ہوا کرتا ہے اور ہونا بھی چاہیے۔ الحمدللہ چند دنوں کے بعد میرے اور آپ کے درمیان ایسا بابرکت والا، عزت والا، عظمت والا، رحمت والا مہینہ آنے والا ہے جس کو ہم اور آپ ماہ رمضان المبارک کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، رمضان المبارک کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، اس لیے کہ تمام مہینوں سے افضل اللہ نے رمضان کے مبارک مہینے کو بنایا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس مبارک مہینے کی کثرت کے ساتھ فضیلت بیان فرمائی ہے۔ ماہ رمضان تو کیا آتا ہے کہ عاشقوں کے دل کے اندر ایک خوشی کی ہلچل مچ جاتی ہے، خوشی کی لہریں دوڑنے لگتی ہے، اور ہونا بھی یہی چاہیے کہ ایک مسلمان عاشق رسول کو اس سے زیادہ اور خوشی کب ہو سکتی ہے کہ اسے اللہ ایسا مہینہ عطا فرما دے جو تمام مہینوں سے افضل ہو، اور ایسا مہینہ عطا فرمائے کہ جس مہینے میں ایک نیکی کی جائے تو 70 نیکی کرنے کا ثواب ملتا ہو، اور اللہ اس مبارک مہینے میں نیکیوں کا اجر اس قدر بڑھا دیتا ہو کہ اگر انسان نفل پڑھتا ہے تو فرض پڑھنے کا ثواب، اور اگر ایک فرض پڑھتا ہے تو 70 فرض پڑھنے کا ثواب اللہ انہیں عطا فرماتا ہے۔ اس سے بڑھ کر عظمت والا، برکت والا اور کون سا مہینہ ہو سکتا ہے؟ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں، وہ برکت والا مبارک مہینہ مجھے اور آپ کو نصیب ہونے والا ہے۔ بڑے ہی خوش نصیب ہوتے ہیں وہ مسلمان جس کو مبارک مہینے کے اندر سانس لینے کی توفیق مل جاتی ہے۔ جی ہاں میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، بڑے نصیب والے ہیں، ورنہ رمضان المبارک کا مہینہ ہر ایک کو نصیب نہیں ہوتا، اور ہر ایک کو اس مبارک مہینے کے فیضان کو حاصل کر لینا یہ بھی نصیب نہیں ہوتا۔ یہ تو اللہ کا جس پر کرم ہو جائے اور جس پر خصوصی اللہ کے پیارے حبیب کی طرف سے جو ہے کرم ہو جائے، اور اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فیضان انہیں خصوصی طور پر نصیب ہو جائے، ایسے ہی اسلامی بھائی، ایسے ہی مسلمان رمضان کے فیضان سے مالا مال ہو پاتے ہیں، ورنہ ہر ایک اس سے فائدہ اٹھا لے،
ہر ایک کے نصیب کی بات نہیں ہوتی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، چونکہ رمضان آنے والا ہے اور رمضان کا استقبال کیسے کرنا ہے، رمضان کے مبارک مہینے میں ہمیں اپنے آپ کو کیسے ریڈی رکھنا، تیار رکھنا ہے، اور کس طرح اللہ رب العزت کی بارگاہ میں عبادت ریاضت کر کے جو ہے اللہ کو راضی کرنا ہے اس مبارک مہینے میں، اس کے بارے میں ہمیں ابھی سے ہی معلومات ہونی چاہیے، ابھی سے اس کی تیاری ہونی چاہیے کہ جب انسان پہلے سے کوئی بھی کام کی پلاننگ کر لیتا ہے تو اس کو آسانی سے کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ ورنہ اگر اس کی پلاننگ نہ ہو، پہلے سے طے نہ ہو کہ مجھے رمضان میں اتنے قرآن شریف کی تلاوت کرنی ہے، روزوں کے ساتھ ساتھ یہ نیک کام بھی کرنے ہیں، اتنے مرتبہ درود شریف پڑھنے ہیں، اور پلس جب یہ وقت ملے گا اتنے وقت کو میں اپنے ان کاموں میں سے نکالوں گا، اور خصوصی ٹائم بیٹھ کر میں اللہ عز و جل کی یہ عبادت کروں گا، جب تک یہ پلاننگ نہ ہو تب تک میٹھی اسلامی بھائیوں ہم اپنے آپ کو زیادہ عبادتوں کی طرف مائل نہیں کر پائیں گے۔ اچھا، ایک بات یہ کہ ہم عبادت کس طرح کریں گے، دوسری طرف ان مبارک مہینوں میں کچھ ایسے اسلامی بھائی بھی ہوتے ہیں جن کو کچھ لینا دینا نہیں ہوتا، وہ عام مہینوں کی طرح رمضان کے مبارک مہینے کو جو ہے سمجھ رہے ہوتے ہیں۔ رمضان المبارک کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے پہلے میں آپ کو تاریخی ایک میں واقعہ سناتا ہوں۔ شہر بخارا کے اندر ایک مجوسی یعنی آتش پرست، آگ کی پوجا کرنے والا غیر مسلم رہا کرتا تھا۔ ایک مرتبہ وہ اپنے بچے کے ساتھ مسلمانوں کے بازار میں گیا تو اس کا جو بچہ تھا مسلمانوں کے بازار میں اعلانیہ طور پر کچھ چیز کھانے لگا۔ جب اس کے باپ نے دیکھا کہ میرا بیٹا مسلمانوں کے بازار میں کھا رہا ہے، زوردار اپنے بیٹے کو تماچ لگایا، ایک تماچا کھینچ کر دیا اپنے بیٹے کو اور خوب ڈانٹا، اور کہا تجھے شرم نہیں آتی کہ ماہ رمضان المبارک کے مہینے میں، اور وہ بھی مسلمانوں کے بازار میں، مسلمانوں کے مارکیٹ میں کھا رہا ہے۔ جب یہ بات اس مجوسی آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والے کے بیٹے نے سنا تو کہا ابو جان آپ بھی تو رمضان کے مبارک مہینے میں کھاتے پیتے ہیں؟ کہا ہاں بیٹا، میں رمضان المبارک مہینے میں ضرور کھاتا ہوں، مگر مسلمانوں کے بازار میں نہیں بلکہ اپنے گھروں میں کھاتا ہوں اور چھپا کر کھاتا ہوں، اس طرح مسلمانوں کے مبارک مہینے رمضان کی بے حرمتی نہیں کرتا، مسلمانوں کو، روزہ داروں کو میں ٹھیس نہیں پہنچاتا۔ وہ آتش پرست اپنی اس گفتگو سے اپنے بیٹے کو سمجھا رہا تھا۔ خیر بیٹا تو سمجھ گیا۔ کچھ دن گزرے کہ اس کا انتقال ہو گیا۔ کچھ دنوں کے بعد، کچھ عرصے کے بعد کسی نے اس کو خواب میں دیکھا کہ وہ جنت میں ٹہل رہا ہے، جنت میں گھوم رہا ہے۔ بڑا تعجب ہوا دیکھنے والے کو، کہا کہ تو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا تھا، یعنی کہ کافر تھا۔ اور میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، مجھے یہ بات بتانے کی ہرگز جو ہے ضرورت نہیں ہوگی کہ کسی کافر کو جنت نہیں ملتی ہے۔ جی ہاں، کافر جہنمی ہوتا ہے، لیکن وہ آگ کی پوجا کرنے والا جنت میں ٹہل رہا تھا۔ خواب دیکھنے والے کو بڑا تعجب ہوا، کہا تو آتش پرست تھا، آگ کی پوجا کرنے والا، تجھے جنت کیسے مل گئی؟ کہا ہاں، میں آگ کی پوجا کرنے والا تھا، مگر بوقت انتقال سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھ پر کرم ہوا، اور ماہ رمضان المبارک کی حرمت کی برکت سے، ماہ رمضان المبارک کی عزت احترام کرنے کی برکت سے اللہ نے موت سے پہلے ایمان کی دولت عطا کی، اور نہ صرف ایمان کی دولت عطا کی بلکہ ایمان کی دولت کے ساتھ ساتھ مجھے جنت میں بھی داخل فرما دیا۔ دیکھا میٹھے اسلامی بھائیوں، یہ آگ کی پوجا کرنے والا آتش پرست ماہ رمضان المبارک کے احترام کر کے جنت پا لیا، مگر آج ہم مسلمان اولاً تو رمضان المبارک کے ادب و احترام کا خیال رکھتے نہیں، اور جو لوگ رکھتے ہیں انہیں رکھنے دیتے نہیں۔ آج مسلمانوں کا کریکٹر اس قدر ہو گیا ہے، حال ایسے ہو گئے، ہماری کلچر جو ہے ایسی بنتی ہوئی جا رہی ہے کہ آج
ہمارے مسلمان بھائی کچھ ایسے ہیں، ہر ایک کی بات نہیں کر رہا الا ماشاء اللہ، ایسے بہت ہیں جو رمضان المبارک کے ہر ایک گھڑی کی قدر کرتے ہیں، مگر کچھ لوگ ہیں جو رمضان المبارک کی اس مبارک مہینے کو عام مہینہ سمجھ کر برباد اور ضائع کر رہے ہوتے ہیں، اپنی زندگی کو، اپنے اس اوقات کو، اپنے لمحات کو اللہ اور اس کے رسول کے نافرمانیوں میں گزارتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ کچھ مسلمان ایسے ہوتے ہیں، اولاً تو وہ کیا کرتے ہیں، روزہ رکھتے نہیں، اور جو لوگ روزے رہتے ہیں ان کو بھی تکلیف دیتے ہیں۔ خود تو یہ روزے رکھتے نہیں، مگر کبھی دیکھو تو یہ ہوٹلوں پر کھڑے کھڑے پانی پی رہے ہوتے، کھا پی رہے ہوتے، انہیں شرم نہیں آتی۔ میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ایک آتش پرست آگ کی پوجا کرنے والا اگر وہ ماہ رمضان کا احترام کرتا ہے، اللہ ایمان کی دولت دے دیتا ہے اور ایمان کی دولت کے ساتھ جنت میں داخل فرما لیتا ہے، تو یہ اگر کافر ہو کر آگ کی پوجا کرنے والا ماہ رمضان کا احترام کرے، اللہ انہیں ایمان کی دولت کے ساتھ جنت عطا کر دے۔ ہم تو مسلمان ہیں، اگر ہم نے بھی رمضان کا احترام کیا، ہم نے بھی رمضان المبارک کے مبارک مہینے کی قدر کی، تو یقیناً اللہ عز و جل ہمیں بھی انعام و اکرام سے نوازے گا، ہمیں بھی ایمان کی دولت مرتے وقت تک عطا فرمائے گا، اور ایمان و عافیت کے ساتھ میٹھے مدینے میں شہادت کے موت کے ساتھ ساتھ اللہ رب العزت ہمیں بھی داخل جنت فرمائے گا۔ تو میٹھی میٹھی اسلامی بھائیوں، ماہ رمضان کی قدر کیجیے، آنے والا رمضان المبارک کا برکت والا مہینہ بڑا عزت والا مہینہ ہے، بڑا احترام والا مہینہ ہے۔ یہ حرمت والے مہینے کے اندر اپنے اوپر ظلم نہ کرے، اللہ کی پکڑ بہت سخت ہے۔ اللہ قرآن میں فرماتا ہے ان بطش ربک لشدید، اللہ جس کی پکڑ کر لیتا ہے، نہ دیکھتا ہے اس کے اعمال، نہ دیکھتا ہے اس کی نیکیاں، ایک چھوٹے سے عمل پر جو ہے اس کی پکڑ کر کے بڑے بڑے اعمال کو رائگاں فرما دیتا ہے۔ مگر اللہ رب العزت کو اگر آپ نے راضی کر لیا، اللہ اگر آپ سے راضی ہو گیا، پھر آپ کی عبادتوں کو نہیں دیکھا جائے گا، آپ کی نمازوں کو نہیں دیکھا جائے گا۔ اگر اللہ آپ سے راضی ہو گیا ہے، اگر اللہ کے رسول آپ سے راضی ہے، تو صرف آپ کی چھوٹی سی بھی جو ہے نیکیوں پر آپ کے جو ہے تمام اعمال کو جو ہے گویا کہ جو ہے تمام آپ کے جتنے بھی اعمال ہیں، ان اعمال میں سے ایک نیکی کو بھی اللہ نے پسند فرما لیا، تو اللہ ان نیکیوں کے ذریعے آپ کے پورے گناہوں کو معاف کر دے گا، آپ کے تمام گناہوں کو معاف کر کے آپ کو بھی داخل جنت فرمائے گا۔ لیکن اس کے لیے آپ کو گناہوں سے بچنا ہوگا، آپ کو جہنم میں جانے والے ہر اعمال سے بچنا ہوگا، اور اس کا ذہن کہاں ملے گا؟ دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں۔ تو آئیے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے وابستہ ہو جائیے، دعوت اسلامی کے مدنی ماحول سے جڑ کر آپ اس طرح کی پیاری پیاری باتیں سننے کی سعادت حاصل کیجیے، اور پھر دیکھیے ایمان عافیت کے ساتھ کس قدر مدینے میں آپ کا خاتمہ ہوتا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ عز و جل میرے ہر مسلمان بھائیوں کو ماہ رمضان کے احترام کی توفیق عطا فرمائے، کثرت کے ساتھ ان مہینے میں عبادتوں کے ذریعے اللہ تیری رضا حاصل کر لے، ایسے انہیں حوصلہ، ایسے انہیں ذہن عطا فرما۔ اے اللہ عز و جل عالمی اسلام کے تمام مسلمانوں کا خیر فرما، اور اے اللہ عز و جل تمام عالمی اسلام کے مسلمانوں کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔